یہ میرے لیے پریڈکٹیبل ہے مگر میں ان کے لیے انپریڈکٹیبل ہوں. انہیں نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے مگر مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ 26 نومبر کو گولیاں ماری تھیں اور پھر مرید کے میں گولیاں ماری تھیں تو اب بھی ماریں گی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے. مگر ہمارے لوگ 26 نومبر سے اور مرید کے والے سانے سے زیادہ سینے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اور زیادہ گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں. دی چوک پر جانا ہمارا حق ہے، جب ہمارا دل کرے گا جائیں گے اور نہیں دل کرے گا تو نہیں جائیں گے. اور یہ بات کہ کون سی تاریخ کو جانا ہے، کب جانا ہے، احتجاج کرنا ہے، یہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. یہ وہ ٹرمپ کارڈ ہے جو میں نے صرف اور صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور راستہ پہلے قانونی آئینی جمہوری تھا، وہ راستے استعمال کر کے دیکھ لیے. اب یہ اکسا رہے ہیں. اب دو ہی طریقے ہیں میرے پاس. ایک تو یہ کہ میں ڈگی میں چھپ کے پہنچ جاؤں اہل قوت سے ملاقات کے لیے، جیسے کہ شہباز شریف گاڑی کی ڈگی میں لیٹ کر جنرل کیانی سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. اب ویسے ہی یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ڈگی میں لیٹ کر کسی طاقتور عہدیدار سے ملنے کے لیے جائے، مگر میں ایسا نہیں کروں گا. دوسرا آپشن پروٹیسٹ کا ہے، مگر اس سے پہلے تمام قانونی آئینی اور جمہوری فورمز کو استعمال کرنا ضروری ہے، جو میں کر رہا ہوں. اور ہماری پولیس طالبان کے خلاف لڑنا چاہتی ہے مگر یہ ہمیں لڑنے نہیں دیتے. جب وانا میں کیڈٹ کالج پر حملہ ہوا تھا تو میں نے آئی جی کو فون کیا، اسے کہا ابھی تک تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، جاؤ جلدی جا کر وہاں پر لڑو فوج کے ساتھ اور ان بچوں کو ریسکیو کرو. انہوں نے کہا پاجی میں پہلے ہی فون کر بیٹھا مگر طاقتوروں نے مجھے روک دیا. انہوں نے کہا قریب بھی نہیں پھٹکنا، ہمارے علاقے میں بھی نہیں آنا. میں پشاور ایک جگہ دورے پر گیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ جو ساتھ والی مسجد ہے اس میں طالبان آ گئے ہیں. میں واپس دفتر گیا، میں نے سی سی پی او کو فون کیا، اسے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے پشاور میں، دہشت گردوں سے لڑو جا کے انہیں نکالو. انہوں نے وہاں آپریشن کیا، سارے دہشت گرد مار دیے. میری پولیس بھی لڑنے کے لیے تیار ہے، میں بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ کہتے ہیں کہ تم نے دہشت گردوں کے خلاف نہیں لڑنا، حالانکہ میری پولیس اور سی ٹی ڈی مکمل طور پر کیپیبل ہے اور وہ لڑ سکتی ہے. اور میں نے مزید ویپنز اور چیزیں خریدنے کے لیے پولیس کو مزید امپاور کرنے کے لیے فنڈز بھی جاری کر دیے ہیں اور ہم پولیس کے لیے مزید اشیاء خرید بھی رہے ہیں. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے. لڑنا ہے یا نہیں لڑنا، اس پر ایک مشترکہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے جرگے نے کمیٹی بنا دی ہے، وہ ملنے کی کوشش کرے گی ان کے لوگوں سے تاکہ ایک مشترکہ فیصلہ ہو سکے. مگر یہ ہمیں اعتماد میں لے کر کوئی مشترکہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. ہمیں صرف ان سے گارنٹی چاہیے، یعنی کہ پرائم منسٹر آفس سے، پریزیڈنٹ آفس سے اور چیف جسٹس آفس سے، کہ جو بھی اب پالیسی بنے گی وہ مشترکہ پالیسی ہوگی اور قومی پالیسی ہوگی اور کوئی اس پر تبدیلی نہیں کرے گا. یہ چاہتے ہیں کہ جیسے کہ اب بلوچستان میں حالات پیدا ہو چکے ہیں ویسے ہی خیبر پختونخوا میں بھی حالات پیدا ہو جائیں. ہم تو جھنڈے کو سلوٹ کرتے ہیں، ہم تو قومی ترانہ پڑھتے ہیں، پاکستان ہمارے دل میں بستا ہے، لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب جو نوجوان ہم سے اگلی نسل کے یونیورسٹیوں کالجوں میں ہیں ان کے جذبات بدل جائیں اور ویسا ہی ہو جائے جیسا کہ اس وقت بلوچستان میں تیزی سے ہو رہا ہے. یہ خیبر پختونخوا میں وہ حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ہم صرف ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ ہمیں ڈیمیج کنٹرول نہیں کرنے دے رہے. پہلے میرے پاس پیسے نہیں بچتے تھے، میں کسی کو کھانا شانا نہیں کھلا سکتا تھا، کوئی پیسے نہیں تھے. جب میں وزیر اعلیٰ بنا تو اس وقت میں گڈھا پور سے درخواست کر رہا تھا کہ وہ فلاں وزیر جو گھر خالی کر گیا ہے وہ گھر مجھے الاٹ کر دو تاکہ وہ میرے 4 پیسے بچ جائیں، کیونکہ گھر میں رہنے پر اور بجلی شجری کے بل دینے پر میرے بڑے پیسے لگ جاتے ہیں. تو اب چونکہ سرکاری گھر مل گیا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وہ بجلی کے اور گھر کے پیسے نہیں لگتے، تو اس لیے اب میں صحافیوں کو اور آنے والے مہمانوں کو چائے پانی کھانا کھلانے کے قابل ہو گیا ہوں. اس طرح کی گفتگو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے گزشتہ روز صحافیوں سے ملاقات کے دوران کی. اور چونکہ انہوں نے جن لوگوں کو بلایا تھا وہ یا تو پی ٹی آئی کے ساتھ الائن تھے، یعنی پی ٹی آئی کے گروپ سے تعلق رکھتے تھے، پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے والے لوگ تھے، اور یا وہ لوگ تھے جو تھوڑے ان بائس تھے اور ماضی میں پی ٹی آئی کے شدید مخالف رہے ہیں جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی، اور آج کل حکومت کے شدید مخالف ہے جب حکومت میں ہے. ظاہر ہے زیادہ تر لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں نے وہ منوان رپورٹ بھی کر دیا ہے. کچھ ہلکے پھلکے ایڈیٹڈ ٹکر تو ظاہر ٹی وی چینلز پر بھی چل گئے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ساری میسیجنگ کے بعد، جو کہ اصل میں تو یہ میسیجنگ تھی نا، تیے سنتے نوے کان کر، اصل میں مقصد صحافیوں سے گفتگو کرنے کا مقصد صحافیوں سے گفتگو کرنا تو ہوتا نہیں، اصل میں تو اس خبر کو پھیلانا ہوتا ہے. جو کنٹرولڈ میڈیا ان کی خبریں نہیں چلاتا تھا،
انہوں نے اس طرح کے صحافیوں کو بلا کر ان کے ذریعے ہر طرف میسج کنوے کروا دیا ہے. اس میسج کو کنوے کروانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل قوت کو پتہ چل جائے کہ ان کے پاس ارادے بھی ہیں, ان کے پاس مزید کارڈز بھی ہیں, اور ان کی خواہشات بھی کیا ہے, اور قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی دہشت گردی اور دیگر معاملات پہ کیا پالیسی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, کوئی اصلاح احوال کی کوشش ہوگی؟ کوئی سرکار جو رویہ بلوچستان میں اختیار کیے ہوئے ہے وہ خیبر پختونخوا میں نہیں اختیار کرے گی؟ اپنی ہٹ دھرمی سے, اپنی لا قانونیت سے رجوع کر لے گی, مل بیٹھیں گے؟ نہیں, ایسے نہیں ہوگا. پاکستان میں کوئی چیز اتفاق سے, اتحاد سے, پیار محبت سے ہو جائے تو وہ پھر پاکستان تو نہ ہوا. ہمارا جو فرض ہے, قومی فریضہ ہے ہم سب پاکستانیوں کا, وہ یہ ہے کہ لڑو, جھگڑو, مرو, مارو, ایک دوسرے کو مارو, ایک دوسرے کو گولیاں مارو, ایک دوسرے کو گالیاں دو. اگر آپس میں ہم اتفاق محبت سے رہنے لگ پڑے نا تو ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے, سر میں درد شروع ہو جاتی ہے, بخار شروع ہو جاتا ہے, کھانسی شروع ہو جاتی ہے, نزلہ شروع ہو جاتا ہے, اور ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے, ملک میں اکنامک کرائسس ختم ہو جائے. دیکھیں نا کتنے زیادہ نقصانات ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن ہونے کے. ایک تو آپ نیچے ہو جائیں گے, یعنی آپ مقامی لوگوں کی بات مان لیں گے نا. مقامی لوگ تو ملیچ ہیں, شودر ہیں, گھٹیا ہیں, ان کی تو کوئی اوقات نہیں ہے نا. تو آپ ان کی بات مان لیں, ان کے ساتھ مل کر کوئی متفقہ پالیسی بنا لیں. یعنی وہ لوگ, مقامی لوگ کون ہیں؟ کوئی جوتے پالش کرتا ہے, کوئی موچی ہے, کوئی نائی ہے, کوئی ترخان ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. آپ تو بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں نا, آپ تو یعنی کروڑوں اربوں سے کم کی تو آپ رشوت اور کمیشن بھی نہیں لیتے ہوں گے. تو باقی تو باتیں ہی چھوڑیں. اور آپ کی لمبی لمبی تنخواہیں ہیں, 27 28 30 لاکھ. آپ کے پاس مرسڈیز, بم پروف گاڑیاں ہیں, آپ کے بچے امریکہ انگلینڈ میں پڑھتے ہیں. آپ سارے لوگ, چاہے آپ وزیر ہیں, چاہے آپ جج ہیں, چاہے آپ جرنیل ہیں, چاہے آپ سیاستدان ہیں, چاہے آپ بیوروکریٹ ہیں, آپ سب لوگ تو بڑے امیر کبیر لوگ ہیں نا. آپ لوگوں کی تو امریکہ, یورپ کی نیشنلٹی ہیں آپ کے پاس, یا آپ کے بچوں کے پاس ہیں. آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد چلے جانا ہے. جن سیاستدانوں کے نواز شریف کی طرح پاکستان میں حکومت نہیں ملنی, انہوں نے جا کے میفر فلیٹ میں رہنا شروع کر دینا ہے. چنانچہ ایسے لوگ جو پاکستان میں ہی رہتے ہیں, جو موچی نائی ترخان ہیں, جو چھوٹے چھوٹے کاموں سے وابستہ ہیں, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کوئی پالیسی بنائیں اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن لے آئیں. توبہ توبہ, یہ تو گناہ کی بات ہے. اور اس کے نتیجے میں امریکہ سے پاکستان میں ریئر ارتھ میٹلز تلاش کرنے لوگ آ جائیں, چین سے پاکستان میں دھاتیں تلاش کرنے لوگ آ جائیں, سعودی عرب سے پاکستان میں تیل شیل تلاش کرنے لوگ آ جائیں, یوں پاکستان میں مائننگ کا بزنس چل پڑے, پاکستان میں کوئی فشریز کا بزنس چل پڑے. جیسے کہ بنگلہ دیش ساری دنیا کو اب فشریز کی سے متعلق جو پروڈکٹس ہیں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے, کروڑوں اربوں ڈالر کماتا ہے. تو پاکستان میں بزنسز گرو کرنے لگ جائیں, انڈسٹری لگنے لگ جائے, یہ تو گناہ کی بات ہو جائے گی نا, یہ تو غلط ہو جائے گا. امن کے تو فائدے ہی بڑے ہیں, اور یہ والے فائدے ہم کیوں لیں؟ ہم کوئی پاگل ہیں؟